قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کے دوران ناقص ترین کارکردگی کے باعث ورلڈ کپ کے دوران ہی ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور سرجری ہوگی، یقیناً ہوگی، ضرور ہوگی۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن ٹیم واپس آئی، پریکٹس سیشن میں مصروف ہوگی، بنگلہ دیش کے ساتھ ٹور ہے، اس کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اب تک کوئی بھی سرجری کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے فی الحال ہم نہیں جانتے۔ ہم تمام موضوعات پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جب تک کرکٹ سے متعلق کرکٹ کی نالج رکھنے والا بندہ، کرکٹ کو بہتر انداز سے چلانے والا بندہ پی سی بی کا بڑا نہیں بنے گا، پی سی بی کا چیئرمین نہیں بنے گا، تب تک کرکٹ کے معاملات کو بہتر انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ رمیز راجہ کے دور میں بہت شاندار کرکٹ تھی۔ ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت کو 10 وکٹوں سے ورلڈ کپ کے کسی میچ میں شکست دی تھی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت کسی T20 میچ میں کسی ٹیم سے 10 وکٹوں سے ہارا تھا۔ وہ رمیز راجہ کا سنہری دور تھا۔ ہم نے انگلینڈ کو پٹخا، ہم نے نیوزی لینڈ کو پٹخا، ہم نے 2021 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا، 2022 کا فائنل کھیلا۔ ٹیم کے اندر اتحاد تھا، ٹیم کے اندر یکسانیت تھی، ٹیم آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اوپر چیئرمین تگڑا تھا، چیئرمین کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا۔ اگرچہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم کرنے والا ایک فیصلہ ناقص تھا جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی حمایت پر کیا گیا تھا، لیکن بہرحال مجموعی طور پر کرکٹ ٹیم بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہی لڑکے تھے، یہی کھلاڑی تھے، یہی ٹیم تھی، پرفارمنس دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جاتے ہیں، نجم سیٹھی، پھر ذکا اشرف، اور پھر وہ میوزیکل چیئر ان کی جو ان کے نام کے ساتھ ساتھ وابستہ ہے، وہ گیم دوبارہ آئی، اور پھر حیران کن طور پر، غیر متوقع طور پر محسن نقوی صاحب کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد سے کرکٹ ہماری زوال پذیر ہے۔ ہم نہیں ڈیلیور کر پا رہے، ہمارے بالرز گیند بازی کرنا بھول گئے، ہمارے بلے باز رنز بنانا بھول گئے۔ وہی بابر اور رضوان جو تاریخ کے کامیاب ترین T20 کے بلے باز تھے، وہی تنقید کی ایسی زد میں آئے، تنقید کے ایسے تیر اور نشتر ان کو لگے کہ وہ رنز کرنا بھول گئے۔ ہمارا مڈل آرڈر ناکام رہا، ہمارے فنشر ناکام رہے، ہمارے اسپنر سے گیند بازی نہیں ہو رہی۔ یہی شاداب تھا 2022 کے ورلڈ کپ میں۔ آپ دیکھیں، جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار نصف سینچری بھی سکور کرتے ہیں اور اہم وکٹیں بھی حاصل کرتے ہیں، پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچاتے ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ کامیاب رہے۔ یہی افتخار احمد اچھا کر رہے تھے، یہی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ صرف کیا تھا؟ آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ اب وہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو مسئلہ سب سے پہلا بنیادی طور پہ کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والا چیئرمین کا نہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دوسری چیز، بورڈ کے اندر مستقل مزاجی لائی جائے، بورڈ کے اندر ٹھہراؤ اور سکون لایا جائے۔ اس کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے۔ آپ پڑوسی ملک بھارت کی مثال لے لیجئے۔ جیشا مسلسل بھارتی کرکٹ بورڈ کی باغ ڈھور سنبھالے ہوئے ہیں اور بہترین انداز میں وہ چلا رہے ہیں۔ ان کو انگلش نہیں آتی، ان کو بولنے کا انداز نہیں آتا، ان سے بول چال نہیں ہوتی، ان سے گفتگو نہیں ہو پاتی، ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، لیکن وہ ایک سیاسی خاندان سے ہونے کے باوجود کرکٹ کو بہتر انداز سے چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ راہل ڈراوڈ جیسے لیجنڈز ہیں، ان کے ساتھ روی شاستری جیسے بندے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان کو اچھے مشورے دیتے ہیں، جو ان کو ملک کی کرکٹ بہتر کرنے کے لیے درست گائیڈنس دیتے ہیں۔ ہمارے ماضی کے ایک سپر سٹار جو کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی مجھے کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو میں چیئرمین سے کم کسی بھی عہدے پر راضی نہیں ہوں گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ تو ہمارا حال ہے کہ کیوں ہماری کرکٹ زوال پذیر ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں کے اندر انا ہے، تکبر ہے، نہ صرف موجودہ بلکہ سابقہ کھلاڑیوں کے اندر بھی۔ باہر کے کسی ملک میں جا کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پاکستان کے لیے اگر ان کو خدمات پیش کرنے کا کہا جائے تو اتنے بلند و بانگ دعوے، اتنی لمبی لسٹیں بنا کے تھما دیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، میرا فلاں پسندیدہ کھلاڑی آئے گا، فلاں کوچ آئے گا، فلاں میرا سٹاف کا بندہ آئے گا تو میں کام کروں گا۔ اور باہر جسٹ نتھنگ، آرام سے کام کرتے ہیں۔ تو پروفیشنلزم کی ہمارے کھلاڑیوں کے اندر، ہمارے لیجنڈز کے اندر بھی کمی ہے۔ تیسری چیز، آپریشن کی، سرجری کی بالکل ضرورت ہے۔ ہمارے سابقہ کرکٹر شاہد افریدی بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو ٹیم کے اندر ہونے والی سرجری کا انتظار ہے۔ شاہین شاہ انہیں کے داماد کہتے ہیں کہ سرجری؟ کیوں سرجری؟ کیا کوئی ٹیم کے اندر کوئی بیمار ہے؟ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو کرکٹ کو آگے نہیں جانے دیتا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو کرکٹ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہمارے کھلاڑی اپنے آپ کو تنقید سے ماورا سمجھتے ہیں۔ سوائے رضوان کے کسی بھی کھلاڑی نے خوش دلی سے اب تک اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو قبول نہیں کیا، اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا۔ نہ بابر اعظم نے، نہ افتخار احمد نے، نہ فخر زمان نے، نہ شاہین شاہ افریدی نے، نہ نسیم شاہ نے، نہ عامر نے، نہ اماد، کوئی ایک کھلاڑی بھی اب تک نہیں ہے سوائے رضوان کے جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہو۔ میں پہلے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ بھلے کرکٹ ٹیم ہمارے ٹیکسوں سے پیسہ نہیں لیتی، ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ نہیں لیتی، لیکن ہمارے جذبات سے تو کھیلتی ہیں۔
ہمارے ملک کا نام اپنے سینے پہ سجا کے رکھتے ہیں، ہماری نمائندگی کرتے ہیں، کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندگی دیار غیر میں جا کے کرتے ہیں، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ویسی ہی کارکردگی دکھائیں جیسی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں۔ نہیں ہوا مقابلہ کرنے کی اسپرٹ تو نظر آئے، مقابلہ تو کریں، ہم کہہ سکیں کہ ہاں دل ناتواں نے مقابلہ خوب کیا، لیکن نہیں، یہاں تو لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے کی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ تو آپریشن کی بالکل ضرورت ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک اوپننگ کو تبدیل کریں، مڈل آرڈر کو تبدیل کریں۔ اگر کوئی کھلاڑی گروپنگ میں ملوث ہے، چاہے وہ بابر ہے، چاہے وہ رضوان ہے، چاہے عماد ہے، چاہے عامر ہے، چاہے شاداب ہے، جو بھی ہے ٹیم سے اٹھا کے باہر کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ڈومیسٹک سے نئے لڑکے لے کر آئیں۔ یقین کریں 2 سال نہیں لگیں گے ہمیں دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ وہ تمام پہلو ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن پر عمل کرنا پی سی بی کے بڑوں کے لیے بے حد ضروری ہے، پاکستان کرکٹ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ پاکستانی عوام کو اگر کسی نقطے پر جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ کرکٹ ہے۔ ہم یہاں کرکٹ دیکھتے ہوئے نہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، نہ نون لیگ کے ہوتے ہیں، نہ شیعہ و سنی ہوتے ہیں، نہ دیوبندی بریلوی ہوتے ہیں، نہ پنجابی، نہ سندھی، ہم جسٹ پاکستانی ہو کر یہ گیم دیکھتے ہیں، یہ کھیل دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس نقطۂ اجتماع پر پوری قوم کو جمع کرنے کے لیے بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیم میں آپریشن ضروری ہے۔ گروپنگ کی بنیاد پر آپس میں لڑائی کرنا، آپس میں بول چال نہ رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے منہ بنا کے رکھنا، یہ ٹیم کے اندر نا اتفاقیت کو پیدا کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کبھی بھارت سے شکست کی صورت میں نکلتا ہے تو کبھی امریکہ سے ہم ہار جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت میں ان کے کھلاڑی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد روتے ہیں اور ہمارے ہاں کپتانی حاصل کرنے کے لیے رویا جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ امید ہے ہماری آواز ضرور سنی جائے گی اور اس پر ضرور ایکشن ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔